بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام الدین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ رمضان کے مہینے میں ہم جب سحری کھاتے ہیں تو کئی مسجدوں سے اذان کو سنتے ہیں، اور جو مسجد ہم سے قریب ہے اس نے اذان دے دیا ہے، لیکن جو مسجدیں دور ہیں ان کی بھی اذان کی آواز ہم سنتے ہیں، وہاں سے بھی اذان کی آواز نہیں آئی ہے۔ تو کیا ہم جو مسجد کی اذان کی آواز نہیں آئی اس تک کا انتظار کر کے کھاتے رہیں، یا کہ جہاں ہمارے گھر کے قریب کی جو مسجد میں اذان ہو گئی اور ہم اس کی مناسبت سے کھانا بند کر دیں؟ اس لیے کہ سحری کھانے کا وقت وہی سمجھتے لوگ کہ اذان سے پہلے بند ہو جانا چاہیے۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا ہوگا اگر ہم نے اپنا کھانا پانی اس وقت بند کیا جب آخری اذان ہو گئی جو ہم نے سنی تھی؟ جس مثال کو 3 4 5 مسجدوں کی اذان سنتے ہوں تو جو سب سے آخر میں ہو اس کی، جیسے روزانہ 4 مسجدوں کی اذان آتی ہے تو چوتھی مسجد کی اذان دیر میں آتی ہے، تو کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم اسی مسجد کا اعتبار کر کے رہیں، یا کہ ہم اپنا روزہ پہلی اذان سننے کے وقت ہی اپنا سحری کھانا بند کر دیں؟ اور اگر ہم نے کھا لیا ہے بعد میں تو پھر ہمارا کیا حکم ہے؟ جواب میں ہم کہیں گے بھائی بہت سے لوگوں کا یہ معاملہ صرف آپ ہی کا نہیں کہ وہ اذان کی آواز کا انتظار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ گھڑی دیکھتے ہیں، گھڑیاں بھی آگے پیچھے ہوتی ہیں، اذان کا انتظار کرتے ہیں، اذان میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں جو صحیح حکم ہے وہ یہ ہے کہ طلوع صبح صادق سے پہلے ہی آپ کو کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مؤذنوں کی اذان کی آواز اس کا معیاری وقت نہیں ہے، بلکہ اس کا معیاری وقت تو وہی ہے جو آپ کو پتہ چلے کہ صبح صادق کب طلوع ہو جاتی ہے، اس کے پہلے ہی آپ بند کر دیں، یہ صحیح وقت ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ کے ہاں کوئی اذان دیر سے پہنچتا ہے، کوئی پہلے پہنچ دیتا ہے، یا کہ وقت پر اذان ہوتی ہے پھر بھی آپ کو شک رہتا ہے کہ یہ بعد میں ہوئی ہے، تو یا کہ پہلے ہوگے بھی کھاتے رہو، یہ سب شکوک و شبہات کو مٹا دینا چاہیے۔ اور آپ کے پاس اگر گھڑی میں ٹائم دیکھنے کا وقت معلوم ہے کہ اس وقت ہو جاتا ہے اور صحیح آپ کی گھڑی صحیح چل رہی ہے ٹائم کے حساب سے، تو آپ اسی کا اعتبار کیجئے۔ اور نہیں تو جیسے باہر سے صبح صادق کو لوگ پہلے دیکھتے تھے، یا اب بھی دیہاتوں میں جہاں دیکھتے ہیں جہاں اس قسم آلات نہیں ہیں، یا اذان کہیں آپ صحرا میں ہیں جا رہے ہیں اذان نہیں ہو رہی ہے کہیں سے، پھر آپ کیا کریں گے؟ یا تو گھڑی دیکھیں یا تو پھر آپ آسمان کی طرف نظر ڈالیں کہ دیکھو صبح صادق ہوئی کہ نہیں، وہ روشنی جو صبح صادق کے وقت نکلتی ہے نکلی کہ نہیں، اسی حساب سے آپ کریں گے۔ اس روشنی کے سمجھنے ناسے میں کچھ 1 منٹ کا فرق آپ کو ہو سکتا ہے، ہم اس کو نہیں کہتے کہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن معیاری وقت وہی ہے جب صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس معیار کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت میں سفید لکیر اور کالی لکیر کا فرق واضح ہو جائے۔ یعنی جب صبح صادق طلوع ہوتا ہے، ایک صبح صادق کے علاوہ ایک صبح کاذب بھی ہوتا ہے، اس کو جھوٹا صبح جس میں آدمی کو کچھ لکیر دکھائی دیتی لیکن وہ لکیریں کالی ہو کے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ افق کی بات کر رہا ہوں جہاں کس سے سورج نکلنے والا ہوتا ہے۔ لیکن جب صبح صادق ہوتا ہے تو وہ روشنی جو بڑھتی ہے وہ روشنی بڑھتی جاتی ہے سفیدی کی، اس کے پہلے ہی جب شروع ہوتا ہے اس کے پہلے ہی آپ کو بند کر دینا چاہیے۔ اب ایسی صورت میں آپ کو جب معیاری وقت کا آپ کو اندازہ ہوا کہ معیاری وقت صبح صادق کا طلوع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کو اذان پر نہیں بلکہ صبح صادق کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی بہت پہلے دیتا تو اس کا بھی اعتبار نہیں، جو بعد میں دیتا اس کا بھی اعتبار نہیں، بلکہ اعتبار اس صحیح وقت کا ہے جو ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ نے ایسا کیا ہے کہ بھئی چلو ہم کھاتے پیتے رہیں گے کہ آخری اذان ہونے والی جہاں ہوگی وہاں بند کریں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ آخری اذان والا ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو،
اور آپ کے معیاری ٹائم سے دیکھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے تو پھر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس پر جا کے کرتے ہیں تو علماء کے فتوے کے حساب سے آپ کو کھانا پینا تو بند کر دینا چاہیے دن بھر، لیکن اس کی قضا کر لینی چاہیے اس روزے کی۔ لہذا معیاری وقت کا حساب رکھیے، اور یہ کہ اذان دیر سے ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ کھائیں گے، یا اذان پہلے ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ بند کریں گے، یہ معیاری وقت نہیں ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس سے ہم کو پتہ چلتا، اندازہ ہوتا پڑھ کر کے کہ آپس میں اختلاف ہے۔ وہ اختلاف کیسے بتانا چاہتے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لا حسد الا فی اثنتین، صرف دو آدمیوں کے بارے میں حسد کیا جا سکتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، ایک آدمی تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے تو وہ حق کی چیزوں میں خرچ کرتا ہے۔ ورجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بہا ویعلمہا، اور ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے فہم و تدبر اور حکمت و دانائی سے نوازا ہے تو وہ لوگوں کو بتاتا بھی ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ان دونوں کے بارے میں حسد جائز ہے، یعنی کسی کے مال ہے تو آپ اس میں حسد کر سکتے ہیں، اور کسی کے پاس علم ہے، علم و فضل و حکمت ہے، اس پر بھی حسد کر سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف وہ پیش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں آیا ہے ومن شر حاسد اذا حسد، سورہ فلق آپ پڑھیں، سورہ ناس ہے اس کے بعد سورہ فلق ہے، سورہ فلق میں آپ پڑھیں تو یہ دونوں صورتیں عام طور سے پڑھی جاتی ہیں لوگوں کے یہاں، تو کہا من شر حاسد اذا حسد، ہم فلق کے رب سے اس سے برائی سے بھی پناہ مانگتے ہیں جو حاسد کی طرف سے آتی ہے۔ تو ایک طرف حدیث میں کہنا چاہتے ہیں، ایک طرف حدیث میں کہا کہ ان دونوں میں حسد جائز ہے، اور دوسری طرف آیت کہتی ہے کہ حسد برائی ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی ایک حدیث اور بھی انہوں نے بتایا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسدوا ولا تجسسوا، وغیرہ لمبی حدیث ہے، ولا تحاسدوا، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی ہی سب سے بری بات ہوتی ہے، آپ غلط کرتے ہو، یہ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، اس سے نظر رکھیے۔ اور کہا کہ ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحسدوا، نہ تو کسی کی خبر گیری میں یعنی جاسوسی کرو، اور نہ اس کے ٹوہ میں لگے رہو، اور نہ حسد کرو، آپس میں حسد سے بھی روکا ہے۔ تو ایک طرف حدیث میں بھی حسد سے روکا گیا، اور ایک طرف آیت میں بھی حسد کو برائی بیان کیا گیا، اس سے پناہ مانگی گئی۔ پھر حدیث میں سے کیسے آیا کہ لا حسد الا فی دو آدمیوں کے بارے میں حسد کر سکتے، جس حدیث کو ہم نے آپ کو سنایا بھی۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث جو ہے جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا آپ کو بتا کر کے، اس کے سمجھنے میں آپ کو غلطی ہوئی ہے، اس لیے کہ لفظ حسد عربی زبان میں دو معنی پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو حسد حقیقی جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی اور کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا آپ کے دل میں ہو، اور ایک حسد وہ بھی ہے کہ آپ کو اس کی نعمت دیکھ کے اچھا لگتا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسے دے دے، اس کو بھی حسد سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی زبان میں، جس کو ہم اپنے اردو زبان میں اس دوسرے قسم کے حسد اس میں ہم دیکھتے ہیں، کسی کے پاس نعمت ہم کو مل جائے، جس کو رشک کہتے ہیں اردو زبان میں، ہم لوگ رشک آتا ہے، یعنی ہمیں بھی ایک تمنا ہوتی ہے کہ ہم کو بھی ایسے مل جائے، اس کو اچھا ملے ہم کو مل جائے، لیکن یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کو ملی تو زائل ہو جائے، ہم کو ملے چاہے نہ ملے زائل ہو جائے، اور ہم کو مل جائے زائل ہو جائے، اس سے تو یہ اور بھی برائی ہے کہ اپنے لیے تو چاہتا ہے، دوسروں کو مٹانا چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کا بیان اللہ کے رسول کے بیان بھی تھا، آپ نے یہ صورت بہت بار پڑھی ہے، آپ نے اس کو استعمال بھی کیا ہے، اپنے اوپر سے ہوئے ہوئے جادو کو ہٹانے کے لیے بھی، من شر حاسد اذا حسد، آپ نے بتایا بھی کہ ان کو اپنی مشکلات کے لیے، اسی نظر بد کے لیے، جادو وغیرہ کے لیے پڑھو، اس سے زائل ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو احکام نازل ہوتے ہیں ان کو بتاؤ، تو آپ کی سمجھ سے اللہ کے رسول نے اس پہ نہیں بتایا کہ من شر حاسد اذا حسد ہے، تو کوئی بھی حسد درست نہیں ہے۔ جبکہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا جاتا ہے ان کو بیان کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول کہا
کہ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، جس چیز کے سمجھنے میں، بولنے میں، سمجھانے میں، دیکھنے میں اختلاف نظر آتا ہے تو آپ کو قرآن دیا گیا ہے تاکہ آپ ان کو بیان کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایک طرف کہا کہ حسد سے بچو اور ایک طرف سے کہا کہ حسد کرو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے اپنی جگہ پر دونوں صحیح ہے۔ یہ کہہ کر کے کہ اعتراض ہے دونوں حدیثوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ آج کل دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی افراد پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں حدیثوں میں اختلاف ہے، حدیث ضعیف ہوتی ہے، حدیث صحیح ہوتی ہے، حدیث کے ماننے والے ایسے تو ان کے بارے میں یہ کلام ہے، یہ باتیں کی جاتی ہیں، قرآن مجید کی آیت سے ٹکراتی ہے، لہذا حدیث کو ہی چھوڑ دو، اس کا انکار کر دو۔ یہ نظریہ بہت غلط ہے۔ حدیث کو انکار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا گیا کہ آپ کو بیان کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اور قرآن میں اختلاف ہو تو آپ ان کو بیان کر کے ان کے اختلاف کو ختم کرو، پھر اس آیت کو بھی چھوڑ دیں گے کیا؟ آیت تو نہیں چھوڑنا چاہتے تو حدیث کو کیوں؟ آیت ہی کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اس کی شرح و توضیح فرماتے ہیں، اور قرآن مجید میں آیا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر اس کو لو، اور جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ آئیے میں آیت بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول دیتے ہیں، رسول کیا دیتے ہیں؟ اللہ کی بات، اللہ کا فرمان، وحی جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، قرآن مجید جو آپ کی طرف اتارا جاتا ہے، جو اللہ آپ کے دل میں ڈالا جاتا ہے اللہ کی طرف سے سچی بات ہے، چاہے خواب کی شکل میں ہو، چاہے القاء کی شکل میں ہو، چاہے وحی مطلوع ہے یعنی جیسے قرآن مجید ہے، یا وحی مخفی ہو جیسے حدیثیں ہیں، یا جبریل اللہ کے آ کے بتا کے جاتے ہوں، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول کی دی ہوئی ہیں۔ تو ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ رسول تمہیں دیں اسے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ رسول کی بات ماننی چاہیے، پھر کیسے کوئی کہتا ہے کہ ہم حدیث نہیں مانیں گے؟ اس طرح سے حدیث کا انکار کرنا، تھوڑی تھوڑی باتوں کو بلا سمجھے ہوئے، یہ انسان کو کفر کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ کیسے کفر ہوتا ہے؟ انہی آیتوں کا انکار لازم آتا ہے اس میں، اور قرآن مجید کی ایک بھی آیت کا انکار کرنے والا کفر کے درجے میں جاتا ہے۔ آئیے بتائیں کہ حدیث کا مطلب کیا ہے۔ ہم دوسرے نکل رہے تھے، حدیث میں یہ ہے کہ اس میں حسد کی، جہاں پر حسد کی ممانعت کی گئی وہاں حسد کی برائی بیان کی گئی ہے، اور حسد جس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی آدمی جس کے اوپر اللہ کی نعمت ہے، اس کی نعمت کو زائل کرنے کی تمنا آپ کے دل میں ہو، جس میں نے شروع میں کہا کہ آپ کے دل میں تمنا کہ اس کو کیوں ملی یہ چیز، اس سے زائل ہو جانی چاہیے، آپ کو ملے نہ ملے اس سے بحث نہیں، آپ کبھی چاہتے ہیں کہ اس کو زائل ہو جائے، ہم کو مل جائے، لیکن اگر مان لیجیے آپ نہیں چاہتے ہیں ہم کو ملے، لیکن اس چیز پاس نہیں رکھنا چاہتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کے دل میں دائیا پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ جو کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کے اوپر اللہ کی نعمت یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسے عطا کرے۔ جس حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے دو آدمیوں کے بارے میں حسد جائز ہے، اس میں کہا گیا کہ ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو اس کو حق کے راستے میں وہ خرچ کرنے پہ لگا دیتا ہے، یہ کتنی اچھی بات ہے۔ مال ہے اور اس کو حق ناحق نہیں خرچ کرتا، حق ہی میں لگاتا ہے۔ دوسرا وہ انسان جس کے پاس اللہ نے علم و حکمت و دانائی دیا ہے، جس کے ذریعے سے اچھے فیصلہ کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، بتاتا ہے، راہ راست پر لاتا ہے۔ یہ دونوں اچھے کام کر رہے ہیں، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں کہ ہم کو بھی ایسے مل جائے، ہم کو بھی علم و حکمت دانائی مل جائے، ہم کو بھی مال مل جائے، ہم اچھے راستے میں خرچہ کریں گے۔ یہ تمنا کرنا، یہ دعا کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ آپ تو یہ نہیں کہتے کہ اس کی طرف سے زائل ہو جائے، لیکن حاسد انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس وہ نعمت ہی نہ رہے۔ تو دونوں حدیثوں کے دونوں میں الفاظ جو استعمال کیے ہوئے ہیں، اس انسان کے بارے میں جس کے پاس نعمت اللہ کی وہ خرچ کرتا ہے راہ حق میں، اور جس کے پاس علم و حکمت ہے اور اللہ کے راستے میں سکھاتا اور پڑھاتا ہے، یہ حسد جو اس میں بیان کیا گیا مجازی طور پر ہے، یعنی اس کی نعمت، اس جیسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے ایک آدمی دعا کرتا ہے، اس کی نعمت کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس سے اللہ سے دعا کرتا ہے، اور دوسرا بھی اس کی نعمت کو دیکھتا ہے لیکن خوش نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے زائل ہونے کی دعا کرتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں کی نیتوں میں فرق ہے، دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ تو جس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق دے، وہاں مقصد صحیح ہے۔ لہذا اس قسم کا حسد جس کو ہم نے بتایا کہ اردو زبان میں رشک سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہی ہے، لہذا دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ عربی زبان میں بعض الفاظ ہوتے ہیں جو دو معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ معنی قرآن اس عبارت کے سیاق و سباق، اس کے آگے پیچھے کے الفاظ کو دیکھ کر سمجھا جاتا ہے۔
لہذا حدیث میں وہی مراد ہے، اور اسی صورت میں دونوں حدیثوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے اور حدیث میں کہتا ہے کہ جائز ہے۔ آپ نے سمجھا نہیں تو اس نہ جا اپنی عقل کو صحیح اور وسیع لے جاتے، قرآن و حدیث کے الفاظ کا مطالعہ کرتے، علماء نے کیا بتایا ہے، پھر یہ کہتے کہ ہاں رسول کی بات میں اختلاف ہے۔ آپ نے سمجھا نہیں اور پہلے سے اختلاف کا دعویٰ کر کے یہ کہا کہ ہم قرآن مجید کو لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے آپ کو قرآن مجید میں اختلاف کہیں نظر آ سکتا ہے؟ تو آدمی کو ایسی حقیقت میں قرآن و حدیث کے معانی پر غور کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے فرمان پر اور اسی طرح سے صحابہ کے فرمان کی طرف جانا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنی عقل کو دوڑائیے اور اسی پر بھروسہ کیجیے۔ آئیے ایک اور حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تام اور پورے کلمات سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ جس حدیث میں آیا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اللہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے، استعاذہ کیا جاتا ہے کسی بھی برائی سے بچنے کے لیے، کوئی بھی برائی ہو، من شر ما خلق، اللہ نے جو بھی پیدا کیا ہے آپ کو اس سے برائی محسوس ہوتی ہے، آپ کو برائی لگ جاتی ہے، تو اس سے آپ وہ اللہ کے کلمات کو پڑھ کر کے اپنے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ وہ چیز ہر طرح سے برائی ہی ہو، لیکن آپ کو اس سے تکلیف ہو جاتی ہے، تو آپ اب جیسے سانپ نکل جائے، بچھو ڈنک مار دے، یا کوئی بھیڑیا نکل جائے، کوئی شیطان آ جائے قریب میں، اور بہت ساری چیز حوادث ایسے ہوتے رہتے ہیں، تو حدیث میں آگے یہ کلمات پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات جو تام ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کی ان چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں جس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے یہ کلمات اللہ التامات کیا چیز ہے؟ اللہ تک کے پورے کلمات کیا ہوتے ہیں؟ اس معنی کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ حدیث جس میں یہ کلمات وارد جس کا آپ نے تذکرہ کیا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ خولہ بنت حکیم کی روایت میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی کسی جگہ اترے، کسی سفر میں ہو، منزل میں ہو، تو وہاں پر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کی دعا پڑھ لے تو اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، یہاں تک کہ اس سفر سے چلا جائے۔ تو یہ حدیث میں آیا ہوا ہے۔ تو حقیقت میں حدیث میں اس طرح کے جو الفاظ وارد ہوئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اللہ کلمات اللہ التامات کیا ہیں، میں انشاءاللہ آپ سے کسی دوسری ملاقات میں اس کی تفصیل پیش کروں گا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے۔ ہمارے جو بھائی آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائے اور ان سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔